عمران خان صاحب نے سب سے پہلے جو ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ان کی ٹیم نے لکھا وہ ان کے سٹیٹمنٹ کا سب سے مضبوط حصہ تھا۔ انہوں نے لکھا کہ جدوجہد عبادت ہے اور حقیقی آزادی کی جدوجہد کے لیے میں شہادت کے لیے بھی تیار ہوں۔ یعنی عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ اگر میں شہید ہو جاؤں اس راستے میں یا میں مارا جاؤں تو میں ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار ہوں۔ اس وقت پاکستان صرف عاصم لاء پر چل رہا ہے، جہاں صرف لکھے لکھائے فیصلے پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں۔ پچھلے 3 سال کے بے بنیاد فیصلوں اور سزاؤں کی طرح توشہ خانہ 2 کا فیصلہ بھی میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ فیصلہ بھی جج نے بغیر کسی ثبوت اور قانونی تقاضے پورے کیے بغیر ہی جلد بازی میں سنا دیا۔ ہمیں یا ہمارے وکلا تک کو نہیں سنا گیا۔ مجھے اور میری اہلیہ کو مسلسل قید تنہائی میں رکھ کر ذہنی اذیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہماری کتابوں، ٹی وی اور ملاقات سب پر پابندی ہے۔ جیل میں ہر قیدی ٹی وی دیکھ سکتا ہے، لیکن مجھ پر اور بشرا بی بی پر ٹی وی دیکھنے تک کی پابندی لگا دی گئی ہے۔ میرے خاندان کی جانب سے جو کتابیں بھیجی جاتی ہیں وہ جیل حکام کی طرف سے روک لی جاتی ہیں۔ ہمیں کئی ہفتے مسلسل قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے۔ یہ غیر انسانی سلوک ہے، لیکن یہ سب ظلم اور بربریت مجھے میرے عزم سے پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ ہماری روایات نہیں کہ عورتوں اور بچوں پر ظلم کیا جائے۔ ہمارے دین میں تو دوران جنگ بھی خواتین کو بخش دیا جاتا ہے، مگر یہاں محض سیاسی اختلافات پر خواتین پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ میری بہنوں اور دیگر خواتین کے ساتھ اڈیالہ جیل کے باہر جو بدسلوکی اور ظلم ہو رہا ہے اس پر مجھے شدید دکھ اور افسوس ہے۔ یہ جو سلوک بشرا بی بی، ڈاکٹر یاسمین نبارنگ بلوچ اور دیگر خواتین کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ اسلامی روایات اور اخلاقیات کے برعکس ہے۔ میری اہلیہ بشرا بی بی کو صرف مجھ سے بغض میں قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے، حالانکہ ان کا تو سیاست سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ وہ ایک گھریلو خاتون ہے۔ فوج میری ہے اور پاکستان قوم کی ہے۔ جب میں عاصم منیر پر تنقید کرتا ہوں تو وہ ایک شخص پر تنقید ہے، جیسے ماضی کے ڈکٹیٹر پر بھی ہوتی آئی ہے۔ عاصم منیر نہ تو کسی عوامی ریفرینڈم کے تحت ملک پر بیٹھا ہے، نہ عوامی ووٹ کے ذریعے آیا ہے۔ جیل میں میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ایک کرنل کے کہنے پر ہو رہا ہے جو عاصم منیر کے احکامات مانتا ہے۔ پاکستان میں قانون کی بالادستی کا جنازہ اٹھ چکا ہے۔ 2007 میں جیسے پی سی او ججز نے ڈکٹیٹر کا ساتھ دے کر عدلیہ کا تقدس پامال کیا، ان کی کوئی عزت نہیں، اور جنہوں نے ڈکٹیٹر کے خلاف مزاحمت کی وہ قوم کے ہیرو تھے۔ آج ایسے ہی آج کل جو ججز اس نظام کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں وہ ہمارے ہیروز ہیں۔ جو جج کٹ پتلی بن کر اشاروں پر ناچ رہے ہیں وہ بے ضمیر ہیں اور مشرف دور کے پی سی او ججز کے ہی برابر ہیں۔ قانون کی بالادستی اور آئین کی بحالی کی جدوجہد کے لیے انصاف لائر فورم اور وکلا کا فرنٹ فٹ پر آنا ناگزیر ہے۔ انصاف کا نظام ہی عوام کو تحفظ دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نہ کوئی معاشی ترقی ممکن ہے، نہ ہی اخلاقی۔ مجھے سلمان صفدر اور ان کی ٹیم پر اعتماد ہے اور میں نے انہیں ہدایت کی ہے کہ بوگس فیصلوں کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کریں۔ سہیل افریدی کو پیغام دیتا ہوں کہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری پکڑیں۔ پوری قوم کو اپنے حقوق کے لیے اٹھنا ہوگا۔ جدوجہد عبادت ہے اور میں پاکستان کی حقیقی آزادی کی جدوجہد کے لیے شہادت کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہ عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ 20 دسمبر 2025۔ عمران خان صاحب نے بڑا زوردار سٹیٹمنٹ دیا ہے اور وہ تو یا تو آزادی یا پھر موت، وہ اس موقع پہ کھڑے ہیں، لیکن ان کی پارٹی کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو تھوڑی ہمیں ایک کنفیوژن دکھائی دیتی ہے۔ یعنی عمران خان صاحب جس نہج پہ کھڑے ہیں کیا ان کی پولیٹیکل پارٹی اس نہج پہ کھڑی ہے؟ ایسا دکھائی نہیں دے رہا۔ شاید یہ وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے احتجاج کے اختیارات جو ہے وہ محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو دیے کہ وہ فیصلہ کریں گے مذاکرات کے حوالے سے، احتجاج کی تاریخ دینے کے حوالے سے، کیونکہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر ایک تو ماری بہت پڑتی ہے۔ پنجاب کے اندر تو پارٹی میں کوئی سر نہیں اٹھا سکتا، وہ پکڑ کے یا تو کسی کیس میں ڈال دیتے ہیں، اندر ڈال دیتے ہیں، یا لاپتہ کر دیتے ہیں، یا تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، کاروبار تباہ کر دیتے ہیں، خاندان اجاڑ دیتے ہیں۔ تو پنجاب میں تو یہ ہوتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں جلسے جلوس آپ کرتے رہے تو اسے فرق کوئی نہیں پڑتا۔ لہذا پاکستان تحریک انصاف کو ایک بڑی موومنٹ کھڑی کرنے پڑے گی۔ سہیل افریدی کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بننے سے جو ایک امید نوجوانوں میں پیدا ہوئی تھی، پاکستان تحریک انصاف نے ابھی تک اسے کیش نہیں کروایا، کیونکہ یہ بہت بڑا موقع تھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اس سے کوئی ایک تحریک یا کوئی ایک مومنٹم بنانے کے لیے ابھی تک استعمال صحیح طریقے سے وہ نہیں کر پائے۔ وہ جلسے ولسے کر رہے ہیں تو جلسے تو پہلے بھی ہوتے رہتے ہیں، باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی کرتی رہتی ہیں، لیکن جس پولیٹیکل پارٹی نے ایک انقلاب کا دروازہ کھولنا ہو وہ خالی جلسے نہیں کرتے، ان کی تو بڑی زبردست ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ انہیں ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر علاقے میں، ہر گاؤں میں، کریا ہر جگہ جا کر انہیں اپنا پیغام نہ صرف پہنچانا ہوتا ہے بلکہ زوردار طریقے سے لیے
اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو منظم کرنا ہوتا ہے, زوردار طریقے سے ایک بڑی پرامن فورس قائم کرنی ہوتی ہے جو نہ صرف لوگوں کی رائے کو بدلے بلکہ جب وقت آئے تو پھر سارے کے سارے باہر نکلے تو پورے پاکستان کے حالات تبدیل ہو جائیں. تو وہ تو نہیں ہوا, لیکن عمران خان صاحب کی فیملی جو ہے وہ لگاتار بین الاقوامی میڈیا کو انٹرویوز دے رہی ہے. اس میں علیمہ خانم نے ایک اور انٹرویو دیا الجزیرہ کو, اور یہ آواز اٹھا رہے ہیں ہر فورم کے اوپر, ہر جگہ استعمال کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کے بچے ہوں, عمران خان صاحب کی بہنیں ہوں, یہ لوگ بھرپور آواز اٹھا رہے ہیں, اور کوئی ہے ہی نہیں عمران خان کا یا ان کی پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس میں جو لوگ پاکستان سے باہر موجود ہیں وہ بھی اتنا کام نہیں کر پا رہے. ایک بڑی ڈیوائیڈ پیدا ہو گئی تھی اوورسیز پاکستانیوں میں, لیکن اب یہ کوشش کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی جانب سے کہ جو اوورسیز پاکستانیوں کے مختلف دھڑے ہیں انہیں اکٹھا کر کے ایک مرتبہ پھر اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان صاحب کی جان چھڑانے کے لیے مل کر کوشش کی جائے. دیکھیں آپس میں لڑنا تو بڑا آسان ہوتا ہے, تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر پھڈا ہے تو پھر آپ کو کھل کر آنا پڑے گا. اب جناب میں نے آپ سے جیسے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں جتنے انہیں اکٹھا کیا جائے, دوبارہ کوئی اختلاف ہے تو اس کو دور کیا جائے. تو 23 دسمبر کو پاکستانی سفارت خانوں کے سامنے یورپ میں, برطانیہ میں دھرنے دیے جائیں گے. 23 دسمبر کو کیوں دیے جائیں گے؟ کیونکہ منگل کا دن ہے. عمران خان صاحب کی بہنیں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے اڈیالہ جیل کے باہر پہنچیں گی, تو اس موقع پر ملاقات اگر نہ کروائی گئی تو یہ پریشر ڈالنے کے لیے پاکستان کی جتنی بھی امبیسیز بیرون ملک ہیں ان تمام امبیسیز کے باہر باقاعدہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یا اوورسیز پاکستانی دھرنے دے کر بیٹھیں گے, جیسا کہ وہ اڈیالہ جیل کے باہر وہاں دھرنے دے کر بیٹھتے ہیں. اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مومنٹم وہاں پہنچ گیا جہاں پہ علی امین گنڈا پور صاحب نے سرنڈر کیا تھا, یعنی معاملہ وہاں تک پہنچ گیا. اب اتنی بڑی تعداد میں لوگ دوبارہ موبلائز ہو چکے ہیں, اب اس تعداد کو بڑھانا ہے, اس کو دگنا کرنا ہے. کیا یہ جو موجودہ ٹیم ہے وہ کر پائے گی؟ وہ تو بہت انرجیٹک ہے, نوجوان ہے, وہ روزانہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں. نہ صرف انہوں نے صوبے کی پرفارمنس سے ثابت کیا کہ وہ باقی صوبوں سے بہتر پرفارم کر رہے ہیں, بلکہ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز کو بھی کئی گنا تک بڑھایا اور بڑا شاندار انہوں نے کام کر کے دکھایا. بڑے گھاگ اور پرانے سیاستدانوں کا انہوں نے مقابلہ کیا نوجوانوں کی اس ٹیم نے, اور عمران خان صاحب نے اس ٹیم پر بھروسہ بھی کیا ہے. اب جناب جو ہری پور کے مناظر ہیں وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا ایک مرتبہ پھر تیار ہے. یاد رکھیے گا جب یہ کراؤڈ مالاکنڈ جائے گا نا پھر آپ کو پتا چلے گا, کیونکہ مالاکنڈ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ بہت طاقت ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس. ہزارہ وہ ڈویژن ہے یا ایبٹ آباد, ہری پور, جہاں پہ پی ایم ایل این کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ باقی ہے. وہ الیکشن تو نہیں جیت پائیں گے, نواز شریف خود یہاں سے الیکشن ہار گئے, لیکن کسی نہ کسی صورت میں کچھ نہ کچھ ان کی باقیات ہیں وہاں پہ. فارم 47 نہ ملے تو الیکشن نہیں جیت سکتے, لیکن پھر بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ وہاں ایگزسٹ کرتے ہیں. مگر دوسری جانب جو وہاں سے رسپانس ملا پاکستان تحریک انصاف کو یا سہیل آفریدی کو, اب پلان ان کا یہ ہے کہ پورا پاکستان بند کرنا ہے. وہ جب کہتے ہیں نا کہ ہر چوک ڈی چوک, تو اس کا ایک مطلب ہے, اس کا مطلب ہے کہ اب ڈی چوک جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہر چوک کو ڈی چوک بنانے کی ضرورت ہے. آپ پاکستان کے ہر چوک میں بیٹھ جائیں, ہر جگہ پہ نکل کے باہر آ جائیں, اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ کام روک دے پبلک. یعنی پلان یہ ہے کہ پاکستان میں کام روک دیا جائے گا اور پبلک کہے گی جی ہم کام نہیں کرتے. ہم یہ بیٹھے ہوئے جب تک آپ ملک کو سیدھا نہیں کرتے نا, آپ کام کرنے نہیں دے رہے, آپ کام چلنے نہیں دے رہے, ایک ایک کر کے ہم سب کو مار رہے ہیں, تو ہم اکٹھے ہو کے آگے اکٹھے ہی مار دیں. تو مار تو نہیں سکتا کوئی اتنی بڑی تعداد میں کروڑوں لاکھوں لوگوں کو. تو لوگ جب اپنے اپنے علاقے پر نکل کے بیٹھتے ہیں نا, تو ایس ایچ او کی, تھانے دار کی کبھی بھی جرت نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں کے سامنے آ جائے. مجھے اچھی طرح یاد ہے لاہور شہر کے اندر جب اپنی گلی میں اپنے محلے میں لوگ نکلتے ہیں نا, تو پولیس کی جرت نہیں ہوتی وہاں پہ آ کے مداخلت کرنے. تو جب ہر گلی میں, ہر محلے میں, ہر علاقے میں, ہر چوک میں ڈی چوک بنے گا اور لوگ نکلیں گے جیسا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک پلان ہے, تو پھر یہ ریاست کے پاس کسی قسم کی گنجائش رہے گی نہیں. یہ کریں گے کیا؟ یہ سب سے پہلے انٹرنیٹ بند کریں گے. لوگ جو ہے وہ کیبل والا انٹرنیٹ استعمال کرنا شروع کر دیں گے, جس کو آپ پی ٹی سی ایل کہتے ہیں, یا دوسرا انٹرنیٹ, لوگ وہ استعمال کریں گے. اس کے بعد یہ دوسرے مرحلے میں وہ والا انٹرنیٹ بھی بند کر دیں گے. وہ انٹرنیٹ بند ہونے کے بعد کمیونیکیشن تقریباً ختم ہو جائے گا. صرف لائننگ والے فون اگر کہیں چل رہے ہوں گے تو چل رہے ہوں گے. تو کمیونیکیشن ختم ہونے کا نقصان صرف لوگوں کو نہیں ہوگا, لوگ تو بیٹھے رہیں گے یا لوگ انتظار کرتے رہیں گے. تو کیونکہ کوئی ماردار تو پاکستان میں ہو نہیں رہی, لوگ پرامن احتجاج کر رہے ہیں. اگر لوگ گھر بھی چلے جاتے ہیں, کمیونیکیشن کھلتی ہے, پھر باہر آ کے بیٹھ جائیں گے. تو ان کے پاس اس کا حل ہی کوئی نہیں. پرامن احتجاج سے بڑا بدلہ ہی کوئی نہیں کہ آپ پاکستان کو بند کریں. اگر یہ پورے پاکستان میں مکمل طور پہ انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں تو پاکستان کی تمام اے ٹی ایم مشینیں,
तमाम पाकिस्तान के बैंक, तमाम पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड है, वो कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। सिक्योर लाइनें एक दो है जो गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट के पास है, उनके जरिए से वो राब्ते में तो रह सकते हैं बैनुल-अक़वामी तौर पे, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया के पास भी इंटरनेट नहीं होगा, पाकिस्तान के सोशल मीडिया के पास भी इंटरनेट नहीं होगा, और एक अजीबोगरीब सूरत-ए-हाल पाकिस्तान में पैदा हो जाए। इस सूरत-ए-हाल को कोई भी हुकूमत 4-5 दिन से लंबा नहीं खींच सकती। अभी ईरान ने कुछ अरसा खींचा, लेकिन साथ ही उन्हें वो खोलना पड़ गया। जैसे ही उन्होंने मुजाहरों पे कंट्रोल किया, उन्हें खोलना पड़ गया। लेकिन ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहरे हो रहे थे और बाहर से स्पॉन्सर्ड थे। पाकिस्तान में तो लोग काफी अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि इस रजीम से जान छूटे। तो ये है वो प्लान कि हर चौक डी चौक। तो जबरदस्त किस्म का रिस्पॉन्स मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, खास तौर पे हजारा में, एबटाबाद में, हरीपुर में। और लोगों की अगर आप तस्वीर देखें या मनाजिर देखें तो आपको आइडिया हो जाता है कि तहरीक इंसाफ किस तरफ जा रही है और मोमेंटम किस तरह बन रहा है। दूसरा नाजरीन, जो वोटर की उम्र को लेकर कमरुज़्ज़मान कायरा साहब का भी एक बयान आ गया, यानी पीएमएलएन और उनके साथी और उनके रिपोर्टर्स वही तो बात कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, और ये तजवीज बाकायदा ज़ेरे गौर है कि वोटर्स की जो उम्र की हद है उसको बढ़ा दिया जाए, 18 साल से बढ़ा के उन्हें कर दिया जाए 25 साल। देखिए, इस हिसाब से एक अजीबोगरीब काम हो जाएगा। बहुत सारे वोटर ऐसे होंगे जिन्होंने 2024 में वोट डाला, लेकिन अगले इलेक्शन में वो वोट नहीं डाल पाएंगे। फर्ज करें इलेक्शन आ जाता है 27 में, 28 में या 29 में, जब भी आता है, वो जब भी अगला इलेक्शन आएगा वो वोट नहीं डाल पाएंगे। जिन्होंने 2024 में वोट डाला, वो 2026, 27, 28, 29 जब भी इलेक्शन होगा उसमें वोट डालने के अहल नहीं रहेंगे। और ये लाखों की तादाद में नौजवान होंगे जो 18 साल 19 साल के थे, उन्होंने वोट डाल दिया था, लेकिन अब वो 22-23 साल के होने के बावजूद वोट नहीं डाल सकते, क्योंकि ये 25 साल तक लेकर जाना चाह रहे हैं। पीपल्स पार्टी भी इसकी हमायत में आ गई। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने कहा जी, 18 साल के नौजवान के सियासी शऊर पे उन्होंने सवाल उठाया कि ये तो मंशूर तक नहीं पढ़ते, तो ये कैसे फैसला करते हैं, हम भी इस उम्र से गुजरे हैं। तो कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, मैं आपको 2 चैलेंजेस करता हूं। नंबर 1, बिलावल जरदारी की उम्र कितनी थी जब उसको एक पर्ची के ऊपर आपने अपनी पार्टी का चेयरमैन बना लिया था? बताएं ना जरा। आपने तो पूरी की पूरी एक पॉलिटिकल पार्टी एक कम उम्र नौजवान के हाथ में थमा दी थी। उसकी उम्र तो 25 साल नहीं थी, आपने पूरी पार्टी उसको दे दी थी एक ऐसी पर्ची के ऊपर जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी भी नहीं है। और आप कह रहे हैं कि आपका नौजवान सियाना है और कौम के नौजवान जो है वो गुमराह है, उनको कुछ नहीं पता। मैं चैलेंज करता हूं कि बहुत सारे एमएनएस और एमपीएस के उम्मीदवार भी अपनी अपनी पार्टियों के मंशूर के बारे में कुछ नहीं जानते, उन्हें पता ही नहीं है। और बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो एक जमात भी नहीं पढ़े हुए, जो कभी स्कूल में नहीं गए, तो वो तो मंशूर पढ़ ही नहीं सकते। तो क्या ऐसे लाखों करोड़ों लोग जो हैं उनके वोट खत्म कर दिए जाएं क्योंकि ये मंशूर नहीं पढ़ सकते, चाहे उनकी उम्र 40 साल या 50 साल हो? तो ये जो बूमर्स है ना, जितने भी ये नौजवानों से जान छुड़ाना चाहते हैं, ये मैदान से भागने वाली बात। जब मुकाबला ना करो तो मैदान से ही भाग जाओ। यानी जिसका मुकाबला आप नहीं कर सक रहे, आप कहिए इसके साथ खेलना ही नहीं हमने, इसको वैसे ही मैदान से बाहर निकाल दो। तो क्योंकि ये नौजवानों का मुकाबला नहीं कर पा रहे, उनके सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे और उनके शऊर को फेस नहीं कर पा रहे, लिहाजा तरीकेकार ये निकाला है कि इनको ही बाहर निकाल दो।